بسم الله الرحمن الرحيم. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. بس جذبہ جو ہے نا وہ جمی لفظ ہے تو پورا اسلام داخل نہیں کرتے، مغیرہ پر ہوگا لیکن بدجذبہ پر اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، کہ ہم بدلے رنگ کے خون کو اور سفرہ یعنی پیلے رنگ کے قدرہ گدلا پر مٹی جیسا مٹی اگر پانی میں مل جائے تو اس کا جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ قدرہ پیدا ہوتا ہے، اور سفرہ یعنی پیلا پر اس کو کچھ شمار نہیں کرتے، ہے شمار نہیں کرتے. اس حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو تمیز بالالوان کے قائل. یہاں میں عطیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گدلے رنگ کا اگر خون آتا تھا یا پیلے رنگ کا خون آتا تھا تو ہم اس کو حیض شمار نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرخ آتا ہوگا یا کالا آتا ہوگا تو اس وقت وہ اس کو حیض شمار کرتے اور سفرہ اور قدرہ کو حیض شمار نہیں کرتے. اس سے جو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں خون کے رنگ کا بھی اعتبار ہے. اگر خون کا رنگ سرخ ہے یا سیاہ ہے تب تو وہ حیض ہے، اور اگر پیلا ہے یا وہ ہے گدلا ہے تو وہ حیض نہیں. تو تمیز بالالوان کے قائلین اس سے استدلال کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استدلال کا جواب دیا ہے ترجمۃ الباب میں، اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آ چکی ہے کہ ان کے پاس عورتیں جو ہیں وہ حیض کے کپڑے بھیجا کرتی تھیں اور پوچھتی تھی کہ دیکھ کے بتائیں کہ اس میں حیض ہے یا نہیں ہے. تو حضرت عائشہ جواب میں کیا کہتی تھی؟ لا تعجلین حتی ترین الفصل بالباء، کہ جب تک چونے کی طرح سے حیض نہ آنے لگے اس وقت تک تم جلدی نہ کرنا اور اس کو حیض ہی سمجھتے رہنا. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ الوان کا اعتبار نہیں تھا. اور اگر سفرہ قدرہ بھی ہوتا یعنی فرض کرو کہ پیلے رنگ کا خون آ رہا ہو یا گدلے رنگ کا آ رہا ہو تو اس کو بھی حضرت عائشہ حیض ہی شمار کرتی تھی، ہے نا. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں ام عطیہ کی حدیث اس سے متعارض ہے، لہذا اس کو مقبول کیا جائے گا اس صورت پر جبکہ یہ سفرہ اور قدرہ ہے غیر ایام ہے. چنانچہ ترجمۃ الباب میں کہا باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام ہے. ایام حیض کے علاوہ جو طہر کے ایام ہیں ان کے اندر اگر پیلا رنگ کا آ جائے یا گدے رنگ کا آ جائے مادہ تو اس کو پھر وہ حیض شمار نہیں کرتے. لیکن جب ایام حیض میں آ رہا ہو تو پھر اس میں وہ حضرت عائشہ کی حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک سفید نہ آ جائے اس وقت تک سب چیزیں سارے رنگ جو ہیں وہ حیض ہی شمار ہوں گے. تو امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں فی غیر ایام حیض کی قید لگا کر
ان حضرات کا جواب دے دیا جو تمیز بالالوان سے قائل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے. باب عرق الاستحاضة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آیا 7 سال تک. 7 سال تک خون آتا رہا, بند نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں, تو آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ھذا عرق, یہ حیض نہیں ہے بلکہ کوئی رگ ہے جس سے خون آ رہا ہے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ, تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی ہے. اس سے بعد فقہا نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک مستحاضہ جو ہے جب کہ اس کو استحاضہ آ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ غسل کرے. وضو بھی کافی نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. اور یہ بعض ظاہر کا مطلب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ کے لیے غسل لکل صلاۃ واجب ہے, لیکن جمہور کے نزدیک واجب نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ فرماتے ہیں کہ غسل لکل صلاۃ واجب نہیں ہے, البتہ صرف ایک صورت میں واجب ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ جب کہ کسی عورت کو شک ہو کہ شاید میرا حیض اب ختم ہو رہا ہے, حیض کے ایام ختم ہو رہے ہیں, تو اس وقت میں جب تک کہ اس کو شک باقی رہے اس وقت تک غسل لکل صلاۃ واجب ہے. وہ اس طرح مثلا مثال سمجھ لو کہ جیسے ایک عورت ہے کہ جس کو تاریخ تو معلوم ہے کہ میری فلاں تاریخ کو حیض شروع ہوا کرتا تھا, مثلا پہلی تاریخ کا اس کو یاد ہے کہ پہلی تاریخ سے مجھے حیض ہوتا تھا, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے کل کتنے دن آیا کرتا تھا. تو اس کو شک ہے کہ مجھے 5 دن آتا تھا یا 6 دن آتا تھا یا 7 دن آتا تھا. یعنی بس اس کو شک یہ ہے کہ یا تو 5 دن آتا تھا یا 7 دن تک آتا تھا, اس سے زیادہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اب جب پہلی تاریخ آئی تو 5 تاریخ تک تو وہ حیض شمار کرے گی. 5 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک اس کو شک ہے خروج من الحیض کے بارے میں. یعنی 5 سے لے کر 7 تک اس کو ہر وقت یہ احتمال ہے کہ شاید یہ وہ وقت ہو جبکہ میرا حیض ختم ہو رہا ہو. تو چونکہ ان 2 دنوں میں اس کو خروج من الحیض کا شک ہے, اس واسطے ان 2 دنوں میں وہ غسل لکل صلاۃ کرے گی وجوباً, اور جو غسل لکل صلاۃ کرنا اس کے دن میں واجب ہے. سمجھ میں؟ لیکن پہلے 5 دنوں میں غسل لکل صلاۃ واجب نہیں ہے. پہلے 5 دنوں میں تو اس کو حیض شمار کرے گی, اور 7 دن جب گزر جائیں گے اور پھر بھی اگر خون جاری رہے گا تب بھی وہ کیا کرے گی, وہ غسل نہیں کرے گی ہر نماز کے لیے بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. سمجھ میں آئے گا؟ یہ صورت تو ہے ایسی جس میں کہ اس کے ذمے غسل کرنا واجب ہے. باقی اور صورتوں میں اس کے ذمے غسل لکل صلاۃ نہیں ہے. اب جن حدیث میں غسل لکل صلاۃ کا حکم آیا ہے تو اس میں سے بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جو معمول ہیں علاج پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستحاضہ کو یہ علاج بتایا کہ بھائی تم ہر نماز کے لیے غسل کیا کرو, غسل کثرت سے کرو. تو غسل زیادہ کرنا یہ علاج ہوتا ہے استحاضہ کا, اور زیادہ غسل کرنے کے نتیجے میں تو خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو علاج کے طور پر آپ نے بتایا. اور بعض روایتوں میں یہ توجہ کی گئی ہے کہ وہ غسل لکل صلاۃ واجب تو نہیں تھا لیکن استحباباً آپ نے حکم دیا. تو
کہ بھائی تمہارے لیے مستحب ہے کہ ایسا کیا کرو، لیکن واجب نہیں تھا، سمجھ میں آئے؟ تو اور بعض ایسی ہیں کہ جن میں حکم دیا وجوب کا لیکن وہ خروج میں ہے اس کے شک کے وقت، جیسا کہ میں نے مثال دی، تو روایتیں ان تین میں سے کسی ایک پر معمول ہیں، یا علاج پر یا استحباب پر یا خروج میں حیض میں شک ہونے کی بنا پر، سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی اور یعنی عام حالات میں واجب نہیں، یہ ہے حنفیہ کا مسئلہ۔ چلیے باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. یہ اس بات میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک عورت حج کو گئی ہے اور اس نے حج کے سارے افعال ادا کر لیے، وقوف عرفات بھی کر لیا، وقوف مزدلفہ بھی کر لیا، طواف زیارت بھی کر لیا، طواف زیارت کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کر لیا یا طواف زیارت بھی کر لیا جو رکن ہے حج کا، تو اور سارے کام تو ہو گئے لیکن ایک واجب باقی ہے اور وہ ہے طواف وداع۔ جاتے وقت جب آدمی حج کے بعد جب واپس جانے لگے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ طواف وداع کرے، تو اور سارے ارکان ادا کر لیے تھے لیکن طواف وداع باقی تھا۔ اس وقت اس عورت کو حیض آ گیا اور حیض آنے کی وجہ سے وہ طواف کرنے پر قادر نہیں رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے پاک ہونے کا انتظار کرے اور جب پاک ہو جائے تو طواف وداع کر کے پھر اپنے وطن جائے؟ کیا یہ واجب ہے یا بغیر طواف وداع کے بھی وہ واپس جا سکتے؟ تو اس باب میں یہ بتلانا منظور ہے کہ طواف وداع کے لیے اس کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حیض آ گیا ہے تو اس کے ذمے سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، لہذا طواف وداع کیے بغیر اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتے۔ اور اس میں جو بعض صحابہ کرام کو شبہ رہا شروع میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کیونکہ طواف وداع واجب ہے اس لیے اور اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ وہ پاک ہونے تک انتظار کرے اور جب پاک ہو جائے تو طواف وداع کرتے جائیں، لیکن بعد میں ان کو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ نے بیان کیا یہ واقعہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تھا، یہ جب ایام منا ختم ہوئے تو ان کو حیض شروع ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکتے۔ تو شروع میں آپ سمجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید ابھی تک انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا، تو طواف زیارت اگر نہ کیا ہو تو پھر واجب تو عورت کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ رکے، پاک ہونے تک کا انتظار کرے اور پھر طواف زیارت کرے، یہ فرض ہے اس کے ذمہ۔ تو شروع میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید طواف زیارت صفیہ نے نہیں کیا، تو کبھی کیا انہوں نے طواف نہیں کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ ہیں طواف زیارت؟ تو عائشہ نے جب بتایا کہ نہیں انہوں نے طواف زیارت تو کر لیا تھا، تو شروع میں جب آپ کو خیال تھا کہ طواف زیارت انہوں نے نہیں کیا تو آپ نے پوچھا تھا، آپ نے سوچا تھا کہ لعلھا تحبسنا، شاید یہ ہمیں روک لے گی، کیونکہ
ہم تو اب جلدی جانا چاہتے ہیں واپس مدینہ منورہ، اور انہوں نے طواف زیارت کیا نہیں، تو ان کو پاک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، تو ہمیں بھی رکنا پڑے گا۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے بتایا کہ طواف زیارت کر چکی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں ہے، اب اگر یہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، طواف وداع ان کے ذمے سے ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا جس سے تمام صحابہ کرام کو یہ پتہ چل گیا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ طواف وداع کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے باب المرأۃ تحیض بعد الحفاظ، اس باب میں اس عورت کا بیان ہے جس کو حیض آ جائے طواف حفاظہ کے بعد، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے، انہا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان صفیہ بنت حیی قد حاضت، کہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلھا تحبسنا، تو آپ نے فرمایا کہ حیض کو ہمیں روک لیں گے۔ یہ اسی گمان کی بنا پر فرمایا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا، تو یہ ہمیں روک لیں گے، ہمیں جانے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پھر پوچھا الم تکن طافت معکنہ، کیا صفیہ نے طواف نہیں کیا تھا تم عورتوں کے ساتھ، اور اس مراد ہے طواف زیارت؟ فقالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں کیا تو تھا۔ قال فخرجوا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اب نکل جائیں، چل جائیں، مطلب یہ کہ طواف وداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں۔ جی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنهم قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت، وكان ابن عمر ويقول في اول امره انها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت، حائضہ کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ چلی جائے، تنفرہ روانہ ہو جائے، واپس چلی جائے اپنے گھر، اذا حاضت جب کہ اس کو حیض آ گیا ہو۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول فی اول امره، حضرت عبداللہ بن عمر شروع میں یہ کہا کرتے تھے کہ انہا لا تنفر، کہ جس عورت کو حیض آ گیا ہو اور طواف وداع نہ کیا ہو اس نے، تو اس کو وہ جا نہیں سکتی۔ ثم سمعت یقول، طاووس کہتے ہیں کہ پھر میں نے بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تنفر، کہ وہ جا سکتی ہے، اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو رخصت دی ہے کہ وہ طواف وداع کے بغیر بھی جا سکتی ہیں اگر ان کو حیض آتا ہے، جیسے کبھی حضرت صفیہ کے واقعے میں بیان کیا۔ جی باب اذا رات المستحاضة الصورة، قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم۔ وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكملت الحيض فدعي الصلاة وإذا عبرت فاغسلي عنك الدم وصلي۔ بابن اذا رأت المستحاضة الطهر، مستحاضہ جب طہر دیکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس ترجمہ الباب کی تشریح میں شراح بخاری نے مختلف توجیحات اور وہ سب ممکن ہے، یعنی اس میں کلام ہوا ہے کہ اس ترجمہ الباب سے امام بخاری کیا
کا کیا مقصود ہے، تو اس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں اور وہ سب محتمل ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کا مقصد در حقیقت اقل مدت طہر کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس مسئلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ اقل مدت طہر کیا ہے، کم سے کم طہر کتنے وقت کا ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں جمہور کا مسلک یہ ہے، یعنی حنفیہ شافعیہ مالکیہ تینوں کا کم سے کم مدت طہر سے کتنی ہے 15 دن، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک 13 دن۔ لیکن بعض فقہائے سابقین کا مسلک یہ تھا کہ طہر کی ادنیٰ مدت کوئی مقرر نہیں، اقل مدت کوئی مقرر نہیں، بلکہ اگر 1 منٹ کے لیے بھی خون بند ہو گیا، 1 منٹ کے لیے بھی طہر حاصل ہو گیا، یعنی خون بند ہو گیا، تو وہ بھی طہر سمجھا جائے گا۔ لہٰذا مثلاً فرض کرو کہ ایک عورت ہے، اس کو 10 دن حیض آئے اور 10 دن حیض آنے کے بعد 1 منٹ کے لیے، 1 ساعت کے لیے خون بند ہوا، تو اس کو بھی وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، طہر ہوا۔ اور جب طہر ہوا وہ طہر کامل سمجھ گیا، لہذا طہر صحیح ہے، اور جب طہر صحیح ہے، طہر کامل ہے، تو اگر اس کے فوراً بعد پھر خون آنے لگے تو وہ دوبارہ حیض سمجھے گا۔ سمجھے نہیں؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ 15 دن ہونا چاہیے کم سے کم طہر، ان کے نزدیک اگر فرض کرو 10 دن حیض آنے کے بعد 1 دن باقی رہے اور اس کے بعد پھر خون جاری ہوگا، تو یہ دوسرا جو خون جاری ہوا یہ حیض ہوگا یا استحاضہ ہوگا؟ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا، کیونکہ اقل مدت طہر ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر خون بند ہو گیا تو طہر ہے، وہ طہر صحیح ہے، طہر کامل ہے، تو ان کے نزدیک اگر دوبارہ خون آ گیا تو وہ پھر کیا ہوگا، حیض ہوگا۔ ارے سمجھ گئے نا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس اختلاف کی طرف امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اذا رأت المستحاضۃ الطہر، کہ اگر مستحاضہ جو ہے وہ طہر دیکھ لے تو جو ہی دیکھ لے گی تو وہ طہر ہی سمجھے جائے۔ ارے سمجھے نا؟ ان لوگوں کے قول کے مطابق ایک توجیہ تو اس کی یہ ہے ترجمہ الباب، اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ اس ترجمہ الباب کے ذریعے امام بخاری امام مالک کے مذہب کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ایک عادت مقرر ہے، عادت کے ایام مقرر ہیں، اور وہ اکثر مدت حیض سے کم ہے، مثلا اکثر مدت حیض جو ہے اگر 10 دن ہے مثلا، اور اس کی عادت ہے 5 دن، سمجھ گیا نا؟ تو اب اگر 5 دن کے اوپر اس کا خون بند ہو جائے، 5 دن تک اس کا خون بند نہیں ہوا بلکہ ابھی جاری رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے
3 دن تک 5 دن کے بعد 3 دن تک وہ اس کو حیض ہی سمجھے، سمجھے نا؟ اور 3 دن کے بعد جب خون بند ہوگا، اگر بند ہوا تو اس وقت میں سمجھیں گے کہ اب خون بند ہو گیا، عادت بدل گئی، تو وہ 3 دن تک انتظار کرنے کو کہتے ہیں کہ ایام عادت کے بعد 3 دن تک کیا کریں، انتظار کریں، اور وہ 3 دن تک اس کو حیض شمار کریں، اس کو استظہار کریں۔ مالک کے اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، استظہار، یعنی 5 دن جو ایام عادت تھے اس کے بعد 3 دن تک مزید کیا کہیں گے کہ یہ بھی ہے، چاہے وہ آگے بھی جاری رہے، تو چلو 10 دن سے متجاوز ہو گیا، تب بھی وہ کہیں گے کہ اب 8 دن ہے سمجھیں گے اور باقی استعمال کریں گے۔ حنفیہ کا مسلک کیا ہے؟ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ 5 دن جو ایام عادت تھے اس سے جب خون متجاوز ہوا تو عورت توقف کرے گی، توقف یہ کرے گی کہ اگر 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو سمجھیں گے کہ عادت تبدیل ہو گئی یا حیض تھا، اور اگر 10 دن سے آگے متجاوز ہو گیا تو سمجھیں گے 5 دن کے بعد جو کچھ تھا وہ سب استعار ہے۔ تو فرق امام مالک امام ابو حنیفہ کے درمیان یہ ہے کہ امام اگر 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حیض کتنا سمجھا جائے گا، 5 دن جو ایام عادت، اور باقی استعار سمجھا جائے گا، اور امام مالک کے نزدیک 3 دن مزید، 5 دن کے بعد 3 دن مزید جو ہے وہ حیض سمجھا جائے گا، اس کو استعار بات میں۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ استظہار کے مسئلے پر تردید کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ مستحاضہ اگر طہر دیکھ لے، 10 دن کے بعد جب خون جاری رہا تو مستحاضہ ہو گئی نا، اور مستحاضہ ہونے کے بعد پھر جب اس نے طہر دیکھ لیا یعنی خون بند ہو گیا تو اس سے اس کے ایام عادت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایام عادت وہی رہیں گے جو 5 دن، جیسا کہ حنفیہ کا مسئلہ، اور امام مالک کے قول کے مطابق 3 دن کا مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض رات توجیہ اس ترجمے کی گئی، ارے سمجھو بھائیوں ہیں؟ اور تیسری توجیہ اس ترجمے کی یہ ہے، وہ مجھے زیادہ ظاہر معلوم ہوتی ہے، شاید امام بخاری کا مقصود اس ترجمہ کی باب سے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حائضہ مستحاضہ جو ہے نا وہ جب کسی وقت میں اس کا خون بند ہو جائے، خون نہ بند ہو جائے بلکہ مستحاضہ کے ایام عادت پورے ہو جائے، ایک عورت مستحاضہ ہے اور ایام عادت میں اس خون کو کیا سمجھیں گے ہے، ٹھیک ہے، فرض کرو کہ ایام عادت 5 دن تھے لیکن خون اس کا جاری رہا 15 دن تک مثلا، تو حیض کتنا سمجھیں گے، 5۔ جب 5 دن سمجھیں گے تو 5 دن کے بعد اس کے ذمہ نمازیں واجب ہو جائیں گی، واجب ہو جائے گا غسل کر کے نماز پڑھے، تو یہ بات تو متفق ہے کہ نماز واجب ہو گئی اس کے ذمہ، لیکن بعض فقہا یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنا تو واجب ہے لیکن شوہر کے لیے اس کے ساتھ وصی جائز، جمع جائز، اگرچہ وہ نماز کے حق میں تو پاک ہو گئی لیکن شوہر کے حق میں پاک نہیں، لہٰذا شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اس سے جمع کرے جب تک کہ بالکل خون اس کا بند۔ بعض کا فقہا کا مسلک یہ ہے، امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ اذا رأت المستحاضہ طہرا، کہ جب مستحاضہ نے طہر دیکھ لیا، طہر دیکھنے سے کیا مراد، ایام عادت اس کے پورے ہو گئے، تو اب اس کے لیے سب کچھ سارے احکام طاہرہ کے اس کے اوپر جاری ہوں گے،
نمازیں بھی واجب ہوں گی، روزے بھی فرض ہوں گے، اور شوہر کا اس کے بعد جانا بھی جائز ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اذا رأت المستحاضہ الطہر قال ابن عباس. یہ سمجھے نا، طہر دیکھنے سے مراد ایام عادت کا پورا ہو جانا ہے. تو عبداللہ بن عباس ایسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تغتسل، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، وہ تصلی نماز پڑھے، ولو ساعۃ من النہار، چاہے دن سے ایک چھوٹی سی ساعت میں بھی وہ پاک ہوئی ہو تب بھی غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی. ولو ساعۃ من النہار کا جو یہ قول ہے، یہ بظاہر اس قول سے تعلق کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ طہر کی ادنا مدت کوئی مقرر نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس کا مطلب یہی رہا ہوگا کہ وہ اگر ذرا سی دیر کے لیے پاک ہوئی ہے تو غسل کرے اور نماز پڑھے. وہ یاتیہا زوجہا اذا صلت الصلاۃ، اور جب وہ نماز پڑھے تو شوہر بھی اس کے پاس جا سکتا ہے. اور امام بخاری فرماتے ہیں الصلاۃ اعظم، کہ نماز جو ہے وہ زیادہ عظمت والی چیز ہے. تو جب باوجود خون جاری ہونے کے اس کو نماز کا حکم دے دیا گیا تو شوہر کا اس کے بعد آنا بطریق اولا جائز ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے. باب الصلاة عن الفتاة وسنتها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. یہ بتلا ہے اس باب میں کہ جو عورت نفاس کی حالت میں مر گئی ہو، نفاس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یعنی کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نفاس کی حالت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے، تو وہ عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں مری ہے، تو شاید اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ ہو. امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نفسا یعنی جو نفاس کی حالت میں ہو وہ اگر مر گئی تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز. سمجھے بھائی؟ وہ سنتیہ کا لفظ پڑھایا کہ جب نماز پڑھنے کا طریقہ عورت کے اوپر سنت کا طریقہ کیا ہے، دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے اس بات. روایت میں نقل کیا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں امرأۃ ماتت فی بطن، ایک عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا بطن میں. بطن میں ہونے کا مطلب وہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تھا یا بچہ پیٹ میں تھا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. پیدا ہو گیا ہو یا ابھی تک پیٹ میں ہو اور اسی میں انتقال ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں عورت کو نفاس جاری ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ فصلی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. تو معلوم ہوا کہ نفسا کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے. پھر فرمایا فقام وقت کہا، تو آپ اس کے بیچ میں کھڑے. یہ جملہ ہے جس کے لیے انہوں نے امام بخاری نے ترجمہ الباب میں بسنت یہاں کا لفظ پڑھایا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ عورت کی نماز جنازہ اگر پڑھی جائے تو اس میں سنت یہ ہے کہ پڑھانے والا امام جو ہے وہ عورت کے وسط میں کھڑا ہے. اور یہی امام شافعی کا مسلک ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب مرد کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ چاہے وہ مرد کی نماز جنازہ ہو یا عورت کی ہو، مشہور قول یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں امام کو سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. سمجھے بھائی؟ ویسے روایتوں میں دونوں باتیں آتی ہیں، یعنی وہ طریقہ بھی آتا ہے جو امام شافعی نے بیان کیا کہ مرد کے لیے سر کے سامنے اور عورت کے لیے وسط میں
اور وہ طریقہ بھی آتا ہے جو امام ابو حنیفہ نے بیان کیا کہ سینے کے ساتھ دونوں طریقے جائیں. اختلاف صرف افضلیت ہے. اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خود امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ عورت سے وسط میں کھڑا ہو کر پڑھانا افضل ہے. تو جب وہ روایت ہے یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے تو وہی روایت زیادہ راجح ہوگی امام حضرت شاہ صاحب سے رہے فرماتے. جی باب وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد رضي الله تعالى عنه قال عن ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض صبري. اس باب پر کوئی ترجمہ کوئی باب امام بخاری نے قائم نہیں کیا, صرف بابون کہہ دیا ہے. لیکن سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, اسی طرح کوئی عورت جو حائضہ ہو اور حالت حیض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ جائے. یہ بیان کرنا مقصود ہے. اول تو پچھلے باب سے بھی یہ بات ثابت ہو سکتی تھی کیونکہ نفاس اور حیض کے احکام ایک جیسے ہیں. جب نفسا پر پڑھی گئی تو حائضہ پر بھی پڑھی جائے گی, لیکن یہ باب مستقل قائم کر دی اس کام کے لیے. اور کیونکہ کوئی صریح حدیث تو ملی نہیں امام بخاری کو جو حائضہ کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق ہو, جس سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی, تو انہوں نے استدلال کیا اس کے اوپر حضرت میمونہ کی اس حدیث سے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد پڑھتے تھے تو بعض اوقات میں حائضہ ہوتی تھی اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی, جس جگہ آپ کے سجدے کی جگہ ہے وہاں پر میں لیٹی ہوتی. سمجھے نا؟ تو جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھے بھی لگ جایا کرتا تھا. تو یہاں وہ امام بخاری اس سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ جب ایک زندہ عورت جو حائضہ ہے اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہے, تو کسی عورت کا اگر انتقال ہو گیا حالت حیض میں تو اس میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا تو بطریقے سے اولا جائز ہوگا. چنانچہ میمونہ کی روایت نقل کی ہے انہا کانت تکون حائضا لا تصلی, تو بعض اوقات حالت حیض میں ہوتی تھی, نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی, وہی مفترشۃ اور وہ بچھی ہوئی ہوتی تھی یعنی لیٹی ہوئی ہوتی تھی بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زیادہ صحیح معنی ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ میں کے سامنے وہ لیٹی ہوئی, وہ یصلی علی خمرتی, اور آپ اپنے مسلح پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اذا سجدہ, جب آپ سجدہ کرتے تو اصابنی بعض ہو, تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھے بھی لگ جائے گا. جی جس عورت کی جو ہے ایام عادت متعین ہو 5 دن, اس صورت میں جو ہے وہ اگر ایک مہینے میں جو ہے 5 دن سے جو ہے حیض جو ہے متجاوز ہوا اور 10 دن سے بھی بڑھ گئے تو اس صورت میں تو وہ 5 دن ہی حیض شمار کرے گا. یہ تو پہلے مہینے میں تو یہ بات متعین ہے, لیکن اگر اگلے مہینوں پھر اس طرح واقع اگر ایک عورت کی جو ہے معتادہ ہے یعنی اس کی ایام عادت متعین ہے 5 دن, تو پہلے مہینے میں اگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یعنی اس کی جو ہے حیض جو ہے 5 دن سے متجاوز ہو تو یہاں تک کہ یہ 10 دن سے بھی متجاوز ہوا تو اس کی جو ہے حیض 5 دن شمار ہوئے. لیکن اگر اگلے مہینے میں پھر اس کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش ہو رہا ہوتا ہر مہینے میں وہ توقف کرے گی. اگلے مہینے میں اگر 10 دن سے متجاوز ہو گیا تو 5 دن ہی ہر مہینے. البتہ اگر 10 دن سے کم میں بند ہو گیا تو پھر جب بند ہوا ہے جب تک بند ہوا ہے تو سکتا ہے
چلیے بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم وقول الله عز وجل ألم تجدوا ماء فتيمموا الآية بعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يخدم لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقال ولا ترى ما صنعت عائشة وقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجد رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال سيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا على أبي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأسبنا الإقد تحته. یہ کتاب التیمم ہے. اور اس میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث روایت فرمائی جس میں انہوں نے سب سے پہلے تیمم کا حکم نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے. قالت وہ فرماتی ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آپ کے بعد سفروں حتی اذا كنا بالبیداء او قال بذات الجیش یہاں تک کہ جب ہم بیداء کے مقام پر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پر راوی کو شک. بیداء کے لغوی معنی تو مطلق صحرا کے ہوتے ہیں
مطلق صحرا کو بیضاء کہتے ہیں، ہر صحرا. اما الاحبۃ فالبیضاء دونہم، متنبی کہتا ہے اما الاحبۃ فالبیضاء دونہم فیعلم ولیس دونک بیضا دونہا. تو بیضاء مطلق ہر صحرا کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاص صحرا تھا جس کا نام بیضاء رکھا گیا. تو یہاں پر وہ مراد ہے. تو یہاں تک کہ جب بیضاء کے مقام پر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو انقطع اقدل، میرا ایک ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، ٹوٹ گیا، گلے میں پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، گر گیا اور گر کر مل نہیں رہا تھا. فأقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماس، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اس کی تلاش کی وجہ سے، کیونکہ وہ وہیں کہیں گر گیا تھا. تو آپ نے لشکر کو فرمایا کہ وہ ٹھہر جاؤ، پڑاؤ ڈال لو یہاں پر، تاکہ اس ہاتھ کو تلاش کیا. وأقام الناس معه، باقی سارے لوگ بھی وہیں پر ٹھہر گئے. یعنی وہ جگہ ٹھہرنے کی تھی نہیں، سفر کے منصوبے میں وہاں پر ٹھہرنا شامل نہیں تھا، اور نہ وہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر کہ لشکر کو پڑاؤ ڈالا گیا. لیکن کیونکہ ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا تھا اور ہاتھ کی تلاش کرنی تھی، تو اس واسطے آپ بھی رکے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رکے. ولیسوا علی ماء، اور یہ جگہ جو تھی جہاں پر ٹھہرے تھے تو یہاں لوگ جو ہیں وہ کسی پانی کے پاس نہیں تھے. عام طور سے جب قافلے چلتے تھے یا لشکر روانہ ہوتے تھے تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کرتے تھے جہاں آس پاس پانی ہو، تاکہ پانی کی ضروریات وہاں سے پوری ہو سکے. لیکن کہتے ہیں حضرت عائشہ کہ یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر کہ کوئی پانی نہیں تھا. یہی تو علامہ. فأتى الناس إلى أبي بکر الصدیق، اب ہوا یہ کہ ٹھہر گئے، دیر لگ رہی ہے، وہاں پر سارا رستہ ٹھہرا ہوا ہے، سفر آگے ہو نہیں رہا اور لوگ پریشان ہیں اس واسطے کہ پانی آس پاس ہے نہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے، وضو وغیرہ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو لوگ جو ہیں شکایت کرنے کے لیے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. فقالوا، اور جا کر صدیق اکبر سے کہا کہ الا تری ما صنعت عائشہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عائشہ نے کیا حرکت کی ہے؟ صنعت عائشہ، انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ ایک ہار کی خاطر پورے لشکر کو ٹھہرایا ہوا ہے. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، ٹھہر گئی ہیں حضور کو لے کر اور سارے لوگوں کو لے کر. ولیسوا علی ماء، جبکہ لوگ جو ہے کسی پانی کے چشمے پر نہیں ہیں. ولیس معہم ماء، نہ تو کوئی پانی کا چشمہ آس پاس ہے اور ساتھ میں بھی کوئی پانی موجود نہیں ہے کہ لشکر کے اندر کوئی ساتھ پانی لے کر چلے. فقالت عائشہ، عائشہ فرماتی ہے فعاتبنی ابو بکر، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے نا رہ گیا. فجاء ابو بکر، تو ابو بکر صدیق آئے میرے پاس، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح رأسه علی فخذی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری کان کے اوپر سر رکھ کر سو گئے تھے. قد نام، تو حضرت ابو بکر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تم نے حضور کو اور سارے لوگوں کو روک لیا آگے بڑھنے سے. ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، نہ تو لوگ پانی کے اوپر ہیں کہ کوئی پانی کا چشمہ قریب ہو اور نہ ان کے ساتھ کوئی پانی ہے. سب تم نے یہ سب تمہارا کیا کرا ہے، یہ جو پریشانی میں کیا تم نے پورے قوم سے. فقالت عائشہ، عائشہ فرماتے ہیں فعاتبنی ابو بکر،
ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خوب ڈانٹا. وقال ما شاء اللہ و یقول، اور ایسے وہ کچھ کہا جو اللہ نے کہا، مطلب خوب برا بھلا کہا مجھے کہ کیا کر رہے، کیا حرکت کی ہے تم نے، یہ سارے لشکر کو پریشانی میں ڈال دیا. وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے ڈانٹ رہے ہوں، تو اپنے ہاتھ سے مجھے کچوکے لگانے لگے میری کوک کے اندر. خاصرہ یہ کوک، یہاں ایسے کر کے تمہاری حرکت ہے، یہ تم نے حرکت کی لوگوں کو روک دیا. تو کہتے ہیں فلا یمنعنی من التحرک الی مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذ. وہ جو کچوکے لگا رہے تھے تو کبھی طور پر جب آدمی کے کوک میں ایسا کوئی کچوکا لگائے تو ہلتا ہے نا وہ، تو کہتے ہیں میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، مجھے نہیں روک رہا تھا تحرک سے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا میرے فخذ پر. یعنی آپ لیٹے ہوئے تھے، مجھے اندیشہ تھا کہ جب میں ہلوں گی، حرکت کروں گی تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور یہ میں کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس واسطے میں حرکت بھی نہیں کرتی. تو ڈانٹ بھی خوب پلائی اور میرے کو چوکے بھی لگائے اور حرکت بھی میں کر نہیں سکتی تھی اس حالت میں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو پھر اٹھے تو دیکھا تو پانی نہیں. فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی. فتیمم اللہ یہ تیمم جو ہے آیت تیمم کا بدل بھی ہو سکتا ہے. آیت تیمم کون سی؟ جس میں سے تیمم کا حکم آیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تیمم پر بات ختم ہو گئی تو تیمم جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، یعنی صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد تیمم کیا. فقال اسید بن حضیر، جب تیمم کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام نے تیمم کیا اور اسے نماز پڑھی تو حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا کہ ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے ذریعے امت مسلمہ کو بہت فوائد پہنچے ہیں، تو پہلے بھی بہت پہنچ چکے ہیں، یہ بھی ایک فائدہ نیا تمہارے ذریعے ظاہر ہوا کہ تمہاری وجہ سے لشکر رکا اور پانی کی قلت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی جو آگے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک سہولت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اگر سمجھ گئے بھائیوں ہیں؟ اچھا، اب آگے تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث البحر الذی کنت علیہ، سارے دنیا میں تلاش کر لیا، ہار کہیں ملا نہیں. آخر میں جب جس اونٹ پر میں بیٹھی تھی وہ جب ہم نے اس کو اٹھایا تو دیکھا تو سب میں خدا چاہتا ہوں، تو وہ ہم نے پا لیا، وہ ہاتھ اس اونٹ کے نیچے وہیں پڑا ہوتا ہوں، اونٹ کے نیچے وہیں تو مل گیا. تو بغل میں کٹورا، شہر میں ڈنڈورا، تو وہ قریب حالانکہ موجود تھا لیکن سارے میں تلاش کرنے کے بعد مل نہیں رہا تھا، آخر میں وہاں سے مل گیا. یہ ہے واقعہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. اس حدیث میں چند باتیں قابل ذکر ہیں. پہلی بات تو یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سفر تھا جس میں میرا ہار گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام حضور رکے اور صحابہ کرام رکے. یہ کون سا سفر تھا اس کے بارے میں شراح حدیث نے کلام کیا ہے. تو
بہت سے حضرات نے فرمایا کہ یہ غزوہ بنو المستلق والا سفر تھا، اور غزوہ بنو المستلق ہی کا سفر وہ ہے جس میں عفق کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی ہار گم ہو گئے، یاد ہے نا، پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے عفق والا، عفق کا واقعہ پہلے پیش آ گیا تھا اور یہ بعد میں گزرا ہیں، دونوں واقعے غزوہ بنو المستلق۔ تو یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن یہ بات ذرا بعید لگتی ہے کہ ایک ہی سفر میں دو مرتبہ ہار گم ہوا، دونوں میں بڑے لمبے چوڑے قصے پیش آئے، تو لیکن اتنی بات بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ واقعہ جو ہے تیمم والا واقعہ یہ عفق کے واقعے کے بعد سے، عفق کا واقعہ پہلے ہو چکا تھا اس کے بعد، لہٰذا ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ بعد میں ہوا اور صرف اور عین اسی سفر میں نہیں ہوا جس سفر میں بنو المستلق کا واقعہ ہے وہ عفق کا واقعہ ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد سے کسی سفر میں تھا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ انقطاع عقد الدین، میرا حال تھا جو ٹوٹ کر گئی، لیکن دوسری متعدد روایات میں جن میں سے بعض بخاری نے بھی نکالی ہیں اور نسائی میں آپ تفصیل سے پڑھیں تو اس میں یہ آیا ہے کہ یہ حضرت اسما کا حال تھا، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا حال تھا۔ تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، یہاں کہہ رہی میرا ہے اور وہاں کہہ رہی ہیں حضرت اسما کا ہے، حقیقت میں تعارض نہیں ہے، بعض روایات سے اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسما سے یہ ہاتھ عاریتاً لیا ہوا، تو اس کو کیونکہ عاریت میں خود استعمال کر رہی تھی تو کہیں اپنے ہاتھ سے تعبیر کر دیا، اور کیونکہ حضرت اسما سے مستعار دیا تھا، اصل مالک حضرت اسما کی، لہٰذا بعض روایتوں میں اس کو حضرت اسما کی طرف منسوخ کر دیا کہ اسما کا تھا، دونوں میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ ارے سمجھو، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ صراحت ہے کہ جب صبح ہوئی اور پانی نہیں تھا تو اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ اس حدیث میں کون سی آیت تیمم نازل ہوئی اس کی وضاحت اس روایت میں نہیں، لیکن بعض روایتوں میں آیت کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے ہی کہ آیت تیمم قرآن کریم میں دو جگہ ہے، ایک سورہ نساء میں ہے اور ایک سورہ مائدہ میں، سمجھے نا، اور دونوں کے الفاظ بالکل ملتے جلتے ہیں، فرق صرف منہو کا رہتا ہے، تو تیممو فیضاً طیباً فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، ایک جگہ منہو ہے اور ایک جگہ نہیں ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ نساء میں ہے، مائدہ میں نہیں، سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں نہیں ہے، تمہارے نساء میں نہیں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ نساء میں نہیں۔
صرف اتنا کرتا ہے، باقی سارے الفاظ ایک جیسے۔ تو دشواری یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، جو اچھا خاصا سنگین مسئلہ بن گیا محدثین کے یہاں، وہ یہ کہ بعض روایتوں میں یہاں پر حضرت عائشہ نے جس آیت کا ذکر کیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے، جس میں تیمم صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ آئے۔ ارے سمجھے؟ تو جس کا آگے کیا ہوا کہ سورہ مائدہ والی آیت اس وقت نہیں۔ اب اشکال زبردست یہ پیدا ہو گیا کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورہ جو نزول کے زمانے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اس موقع پر یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تو سورہ نساء والی آیت تیمم جو ہے وہ پہلے نازل ہوتی ہے، سمجھے نا؟ اب اگر سورہ نساء کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی تو صحابہ کرام کو پریشانی کی کیا بات؟ تیمم کا حکم تو سورہ نساء کی آیت میں آ چکا تھا، تو کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ سمجھے نا؟ تو سورہ مائدہ کی آیت اگر یہاں نازل ہوئی تو اس کے معنی سورہ نساء پہلے آ چکی تھی اور تیمم کا حکم آ چکا تھا، تو صحابہ کرام کو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ خیال کرا۔ اس کے جواب میں بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ وہ سورہ نساء کے اندر جو ہے نا، وہاں جو تیمم کا ذکر آیا ہے وہ جنابت کے سلسلے میں آیا ہے، سمجھے نا؟ تو صحابہ کرام کو جنابت کا حکم تو معلوم ہو گیا تھا، لیکن حدث اصغر میں تیمم کیا جا سکتا ہے یہ معلوم نہیں ہوا تھا، اس بات سے پریشان۔ لیکن یہ جواب بالکل لغو ہے، اس لیے کہ آیت نساء میں جہاں او لامستم النساء کا ذکر ہے وہاں او جاء احد منکم غائب بھی موجود ہے، حدث اصغر کا بھی بیان۔ اور اگر جنابت میں تیمم ثابت ہو چکا تھا تو حدث اصغر میں تو بطری سے اولا ثابت ہونا چاہیے، تو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں۔ تو کیوں یہ پریشان ہوئے کیونکہ نساء کی آیت پہلے آئی؟ تو صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو یہ کہا جائے کہ اگرچہ سورہ مائدہ بحیثیت مجموعی سورہ نساء کے بعد آئی ہے، لیکن خاص یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت تیمم، یہ سورہ نساء سے پہلے نازل ہوئی۔ یا تو یہ کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ کسی راوی سے باندھ ہو گیا، اصل میں جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ نساء کی آیت تھی، لیکن کسی راوی سے وہاں ہوا اور اس نے سورہ مائدہ کی آیت نقل کر دی منہو کے ساتھ، تو ورنہ اصل میں نازل ہوئی تھی سورہ نساء کی آیت۔ ارے سمجھ لو؟ تو اس طرح کوئی پر اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو الأباطي قال حدثنا هشيم قال وحدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة۔
یہ روایت ہے یزید الفقیر کی، جو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کر رہا ہے. یہاں یہ سمجھ لینا یزید الفقیر جو ہے یہ فقیر فقر سے نہیں ہے. تو فقیر اردو میں جسے فقیر کہتے ہو وہ مراد نہیں، بلکہ فقیر ان کا نام لقب تھا اس واسطے کہ ان کی جو کمر کے مہرے تھے ان میں تکلیف تھی. فقرہ سے نکلا ہے، فقرات الظہر کہتے ہیں کمر کے مہرے کو، تو اس میں کچھ گڑبڑ تھی ان کے بیچاروں میں، تو اس واسطے ان کو عزت الفقیر کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسے خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی انبیاء کرام میں کسی کو وہ خصوصیات نہیں دی گئی. پہلے خصوصیت یہ بیان فرمائے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے بالرعب، میری مدد اس طرح فرمائی ہے کہ میرا رعب طاری ہو جاتا ہے دشمن پر مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت. یعنی میں دشمن سے اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہوں تب بھی وہاں سے میرا رعب دشمنوں پر پڑ جاتا ہے اور وہ میرے تصور سے مرعوب ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت فرمائی. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، شاید پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی نے اتنے بڑی تعداد میں جہاد نہیں فرمایا. اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا نبی الملحمہ، میں مارکوں کا پیغامبر. ملحمہ مارکہ، تو جس نے دشمنوں سے مقابلے، مسلح مقابلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے ہیں، کسی اور نبی کو پہلے پیش نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا رعب دشمنوں پر مسلط فرما دیا، 1 مہینے کی مسافت سے بھی وہ آپ کا رعب ان کے اوپر طاری ہو جائے گا. ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لي الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا. مسجد بنا دیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی شریعتیں آئیں، تو اس میں ان تمام شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ عبادت کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص، عبادت گاہ، جہاں عبادت کی جائے. تمام شریعتوں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف لے گئے، اور میدان تیہ آپ جانتے ہو 40 سال تک میدان تیہ میں رہی بنی اسرائیل کی قوم. وہاں کوئی شہر وغیرہ تو تھا نہیں، کھانا بدوش زندگی تھی، خیمے ویمے تھے. تو اس میں بھی ایک خیمے کو عبادت گاہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ سب لوگ آ کر اس خیمے میں عبادت کیا جائے. تو خاص جگہ مقرر تھی عبادت کی، ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن امت محمدی علیہ السلام کے لیے خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ کو کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ جہاں بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو. مسجدن کے لیے مانا ہے. اور بعض روایتیں جو اس کے خلاف آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح جہاں بھی موقع ہوتا تھا نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری خصوصیت زمین کی یہ بیان فرمائی کہ زمین کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا،
یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ جب پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر کے تم طہارت کا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ تیمم کا حکم بھی امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کو تیمم کی اجازت نہیں دی گئی۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت میں سے جس کسی شخص کو نماز کا وقت آ جائے جہاں پر بھی، تو وہیں پر وہ نماز پڑھے، کیونکہ ساری زمین اللہ کے مسجد بنائی۔ ارے سمجھ جاؤ، تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائے کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ مال غنیمت کا حکم پچھلے امتوں میں یہ تھا کہ وہ تقسیم نہیں کیا جاتا تھا مجاہدین کے درمیان، بلکہ اس کو کسی میدان میں یا پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی آگ آتی تھی اس کو کھا لیا جاتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ مال غنیمت کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے اور بیت المال میں اس کا خرچ کیا جائے۔ ارے سمجھو، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، چوتھی خصوصیت کے بیان فرمائی کہ مجھے شفاعت کا مقام عطا فرمایا گیا، اور بظاہر اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے جو بالکل ابتدا میں آپ کو عطا ہوگی، جس کو مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ پہلے جو انبیاء ہوتے تھے تو نبی بھیجا جاتا تھا اپنی خاص طور پر اپنے قوم کی طرف، جس قوم کا وہ فرض ہے ایک خاص قوم کی طرف بھیج دیا گیا نبی بنا کر، باقی دوسرے اقوام کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مجھے بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے عام طور پر، یعنی میں صرف اہل عرب کا پیغمبر نہیں ہوں بلکہ پوری دنیا کا ہوں اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو بظاہر ساری دنیا کے لیے تھے، کیونکہ جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو عذاب کی شکل میں طوفان ہے، اور طوفان کے بارے میں زیادہ تر تاثر یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لی طوفان میں، اور ساری مخلوق تباہ کر دی گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اگر پوری دنیا کے لیے وہ پیغمبر نہیں تھے تو باقی لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ سمجھیں گے؟ اور پھر بعد میں جب طوفان ختم ہو گیا تو یہی کشتی والے جو ہیں باقی رہ گئے اور نوح علیہ السلام ان کے لیے پیغمبر قرار پائے، اور وہی کشتی والے ساری دنیا کے لوگ۔ تو یہ کہنا کہ ہر نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب اپنے قوم کے لیے خاص تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے منقول ہوتا ہے۔ لیکن اس کی توجہ، اس کا جواب حضرات علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ جو پوری دنیا کو ہلاک کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا پر، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ نوح علیہ السلام بذات خود سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور دوسرے پیغمبر بھی ہوں نوح علیہ السلام کے علاوہ، اور وہ مختلف اقوام کے پاس گئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جس طرح میری قوم میرا انکار کر رہی ہے اسی طرح دوسرے انبیاء کی اقوام جو ہے ان کا انکار کر رہی ہے، تو انہوں نے بد دعا فرمائی۔ جو بد دعا جو تھی وہ خود اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ باقی اقوام کے لیے، اس بات کو ہلاک کرتے ہیں۔ ارے سمجھ جاؤ،
یہ توجیہ کی گئی ہے. رہا یہ کہ طوفان کے بعد صرف کشتی والے باقی رہ گئے تھے تو سارے انہی کے قوم کے لوگ تھے، لیکن اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تھا نہیں. اس واسطے بہت ساری دنیا کو کہہ لیں ساری دنیا کے لوگ تھے وہی تھے، اور پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے. تو اس سے وہ قاعدہ منتقل نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خاص اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، نہ تو پوری دنیا. سمجھ گیا بھائی؟ چلیے ہاں جی فرمائیے، ذرا زور سے بولو بھائی. یہ ہر مرتبہ کرنا پڑتا ہے. کرو فرمائیے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے اس کی روک پڑتی تھی، تو یہ کفار سامنے مقابلے کی جرت کیسے کرتے تھے کہ آمنے سامنے آ جاتے؟ روک پڑنے سے لازم تو نہیں آتا کہ مقابلہ نہ کرے. آدمی مروب ہو کر بھی مقابلہ کرتا ہے نہیں؟ مروب ہوتا تھا لیکن مروب ہونے کے ساتھ ساتھ مقابلہ بھی کرتا تھا، ڈر سے کرتا تھا مقابلہ. یعنی مروب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی مقابلہ کرے. جی یہ حدیث شریف میں صرف بالرعب مسیرۃ شہر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی ہے جس نے امت کی لینی. یہ تو بتا رہے ہیں آپ کو میری خصوصیت ہے. مطلب دوسرے امت مجاہدین کے لیے یہ بھی ہے خصوصیت یا صرف نبی کریم؟ بعض ایسے خصوصیات جو دوسرے امت کے لیے بھی ہیں. مطلب کو پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کے بعد جتنے بھی مجاہدین آئیں گے ان سب کے لیے. یہ جو حدیث کا ظاہر تو یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے آپ کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں مجاہدین کو بھی نصیب ہو جائے یہ خصوصیت تو کچھ بعید بھی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ہونا ضروری. اور کچھ بس جو ترجیح بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اور رسول بھی ہو تو وہ اپنے قوموں کو جب دعوت دے رہے تھے تو ان کی بات نہیں مانی گئی، تو ان کے لیے بھی نوح علیہ السلام نے بدوا کرنا. تو پھر وہ انبیاء بھی اس وقت زندہ تھے، یعنی اگر وہ زندہ تھے پھر طوفان کے بعد کیا نہیں؟ اب ضرور ہو سکتا ہے ہوں اور شامل ہوگا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہو، انتقال ہونے کے بعد ان کے خلاف پیدا ہوا ہے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے زمانے میں سبھی وقت یعنی فطرت کا جو زمانہ تھا، جو فطرت کا زمانہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو اس میں اس سے دینی مسئلہ حق نہیں تھا اور اس کی اتباع لازم. تو اس صورت میں جو ہے یہ بھی پورے مخلوق کے لیے نبی تھا کہ بنی اسرائیل کے دینی مسیحی بنا، بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام. جی باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا. جواب نوح علیہ السلام کے مسئلے کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک جو انبیاء کرام کا سلسلہ آیا وہ زیادہ تر تکوینی نام ہے، سمجھے نا؟ اور بعد میں پھر تشریحی انبیاء کرام بہت کثرت سے آئے. تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ لگا ہونا احد قبلی، اس میں قبلی سے مراد ہے نوح علیہ السلام کے زمانے تک، کیونکہ آدم علیہ السلام کے باہر پوری دنیا کے لیے ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام سے پھر ظاہر یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ بھی
اس زمانے میں آئے تھے جبکہ مختلف اقوام بہت زیادہ پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے قبلی سے مراد نوح اسلام کے بعد کی اقوام. واللہ اعلم. جی تو یہ اس میں حدیث میں ہے کہ وبعثت الی الناس عامہ، تو عامہ سے مراد زمانے کے اعتبار سے ہے کہ میرے زمانہ موجودہ وقت میں بھی اور آنے میرے زمانے کے بعد میں جب تک قیامت ہوگی. تو جبکہ باقی انبیاء کی وہ تو ہے. یہ بھی جواب کہ عام مطلب میں صرف اقوام کی کا عموم نہیں ہے بلکہ ازمنہ کا عموم. تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اگر عموم مانا جائے امکنہ کا اور اقوام کا، تو ازمنہ کا عموم ان کے لیے نہیں تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا فرمایا کہ لمحیوں تک اگر لمحی اجماع کے معنی میں کر لیا جائے کہ 5 ہی 5 جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات دی گئی، یہ 5 ہی 5 اکٹھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، آپ ہی کو دی گئی. اور لمحیوں تک لمحی اجماع کے معنی میں کر لیا جائے کہ 5 کی 5 اکٹھی صرف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ کے علاوہ اگر کسی کو انفراداً کوئی صفت دی گئی تو اس کی منافع نہیں. تو صحیح ہے، یہ بتائے میں اس کو اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو مجھے دکھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ان میں سے جی پڑھیے پڑھو بھائی پڑھیے سوال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تاریخ نہیں آتی تھی، تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تاریخ کے دن میں دی. کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ذرا آزاد ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ساری دنیا پہ تھی، تو معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی سب کے لیے نبی تھے. چل اس سے زیادہ نہیں آتا بھائی. حکومت ہونا جو اور بات ہے اور نبوت ہونا اور بات ہے، دونوں لازم ملزوم کرنے ہوتا ہے. جی باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الخدير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. یہ وہی واقعہ ہے اوپر والا، دوسری روایت سے نقل کیا ہے اس کو، اور بعد میں زبیر کی روایت ہے. اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو پچھلی حدیث میں ہیں. ایک یہ کہ صراحت اس میں کہ انہا تعارف من اسماء قلادہ، کہ انہوں نے اسماء سے قلادہ مستعار لیا. جو بات میں نے پیچھے کو کہی تھی وہ یہاں پر صراحت کے ساتھ آئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءٌ فَصَلَّوْا، کہ جب نماز کا وقت آ گیا پانی موجود نہیں تھا تو صحابہ کرام نے نماز پڑھی، یعنی بغیر وضو کے پڑھی. پہلی روایت میں یہ بات نہیں آئی تھی، یعنی اس روایت میں موجود ہے کہ بغیر وضو کے پڑھی. اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اذا لم یجد ماء ولا ترابا، یعنی فاقد الطہورین کے مسئلے کا استدلال. اور استدلال یہ کیا کہ جو فاقد الطہورین ہو، یعنی نہ پانی میسر ہو اور نہ مٹی میسر ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز، وضو کا فریضہ اسے ثابت ہو گیا اور کیا کرے، نماز پڑھے. اور یہ امام مالک کا مسئلہ ہے کہ جو یصلی ولا یقضی، نماز پڑھے گا قضا واجب نہیں. یہاں صحابہ کرام نے جبکہ پانی مل نہیں رہا تھا، تیمم کا حکم آیا نہیں تھا،
تو تیمم کا حکم نہ آنا گویا ایسا ہے جیسے کہ مٹی موجود نہیں، تو ساقط طہورین ہو گئے. تو صحابہ کرام نماز پڑھ لی بغیر وضو کے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ بھائی کیوں پڑھی تم نے نماز بغیر وضو کی، نقید نہیں فرمائی. اور نہ یہ مذکور ہے کہ آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا. تو اس سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری امام مالک کے مسلک پر، اسی مسلک کو انہوں نے اختیار کیا ہے جو فاقد الطہورین جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا بغیر وضو کے اور قضا واجب نہیں ہے، گویا اس کے ذمے سے فریضہ وضو ساقط ہو گیا. اور مسئلے کی تفصیل آپ ترمذی میں پڑھی چکے. ہمارا کیا مسلک ہے؟ اس کا بھی قول ہے کہ تشبہ بالمصلین کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا. تو حنفیہ اس کے جواب میں یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ نماز تو پڑھی انہوں نے، لیکن نماز جو ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں تھی بلکہ تشبہ بالمصلین تھا. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کو قضا کا حکم دینا مذکور نہیں، تو یہ بات صحیح ہے کہ مذکور نہیں، لیکن عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا. تو ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم دیا ہو، اس بات سے قضا پڑھ لینا چاہیے. ارے سمجھ گیا. تیسری بات جو اس حدیث میں نہیں آئی ہے وہ یہ کہ پہلے تو حضرت اسید بن حضیر کا مقبولہ یہ مذکور تھا کہ ما یہ باول برکتکم یا آل ابی بکر، اس کے بجائے یہاں یہ جملہ مذکور ہے کہ فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ. جب بھی آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کے لیے ناپسندیدگی کا سبب ہو، الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی خیر پیدا فرمائے. اشارہ ہے اس کے واقعے کی طرف. اس کا واقعہ پیش آیا تو ظاہری اعتبار سے بہت مکروہ واقعہ تھا اور عائشہ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بھی تھا، لیکن انجام کار اس میں حضرت عائشہ کے لیے بھی خیر ہوئی اور مسلمانوں کے لیے بھی خیر ہوئی. حضرت عائشہ کے لیے خیر تو یہ ہوئی کہ ان کی براءت کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ کی براءت ظاہر کی گئی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی حضرت عائشہ کی براءت. اور مسلمانوں کے لیے خیر یہ ہوئی کہ اس واقعے کے نتیجے میں پوری سورہ نور نازل ہوئی. تو سورہ نور جو ہے وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے اور اس میں وہ احکام جو پہلے نہیں آئے تھے، تو مسلمانوں کے لیے خیر یہ ہوئی. اسی طرح یہاں پر ہار آپ کا گم ہوا، بظاہر تکلیف دہ بات تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہ سبب بنی آیت تیمم کے نزول کا. اور مسلمانوں کے لیے خیر یہ ہوئی کہ ان کے لیے عدم قدرت الماء کی صورت میں تیمم کی رخصت اور صورت حاصل ہوگی. جی باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاه، وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه فلم يعد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن العارج قال سمعت عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن سمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. جی درس ترمذی میں لکھا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ امام احمد کا ہے کہ نماز پڑھ لے اور قضا نہیں. مالک کا مسلک تو یہ ہے کہ اس وقت نماز ساکت ہوتی ہے، نہ اس وقت پڑھے نہ بعد میں قضا کر لے. کہ اس وقت نماز ساکت ہو جاتی ہے، نہ اس وقت نماز پڑھے نہ بعد میں قضا بھی نہیں ہے اور اسی وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہوئی. وہ جو مسئلہ امام مالک کا ہے سقوط شراب کا مسئلہ اور امام احمد کے نزدیک فریضہ استعمال. ٹھیک ہے.
وہ جو لکھا ہے اس میں بولا وہ صحیح ہے. اچھا جی آگے ہے باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء. مقامہ بہت اچھا ہے. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ تیمم کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ اس وقت مشروع ہوتا ہے جبکہ آدمی سفر میں ہو اور پانی نہ ملے، کیونکہ پانی نہ ملنا عام طور سے سفر کی حالت میں دیکھا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیمم کی رخصت کی علت سفر نہیں ہے بلکہ عدم قدرت علی الماء، اور یہ عدم قدرت علی الماء اگر سفر میں متعلق ہو جائے تو سفر میں تیمم کرنا جائز ہو جائے گا، اور اگر حضر میں ہو جائے تو حضر میں بھی تیمم کرنا جائز. ارے سمجھ جاؤ. البتہ ایک پکچر لگا دی امام بخاری نے اس کے ساتھ کہ باب التیمم فی الحضر الی یجد الماء. یہاں تک تو ٹھیک تھا. آپ چلیے وخافہ فوتت صلاۃ، کہ نماز کے فوت ہونے کا بھی اندیشہ ہو، جس سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضر کی حالت میں تیمم کا جواب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آدمی کو نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو. کیا مطلب؟ اگر کسی نماز کے اول وقت میں پانی نہیں مل رہا تو اس وقت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ انتظار کرے، اور یہاں تک انتظار کرے کہ نماز کا وقت نکلنے والا ہو، اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب اگر میں تیمم کر کے نماز نہیں پڑھوں گا تو وقت نماز کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے اور نماز فوت ہو جائے، تب جائے گا. ارے سمجھو، یہ شراح کہتے ہیں کہ امام بخاری اپنا یہ مسلک بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضر میں تیمم کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. اگر فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو حضر میں تیمم نہیں. ارے سمجھو، اب کہتے ہیں وہ بہی قال آقا، اس کا استدلال کیا کہ آقا ابن ابی رباح کا بھی قول یہی ہے. اس کا ظاہر یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضر میں تیمم کرنے کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ. یہاں تک تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی ذرا بیچ میں چھوڑ دو اور اقبل ابن عمر پہ آ جاؤ. اقبل ابن عمر من ارضه بالجرف، عبداللہ ابن عمر آ رہے تھے جرف میں جو ان کی زمین تھی وہاں سے واپس آ رہے تھے. جرف جو ہے یہ ایک جگہ تھی مدینہ منورہ سے 6 میل کے پاس. وہاں ان کی کوئی زرعی زمین تھی. زمین کی دیکھ بھال کر کے واپس آ رہے تھے. کہاں؟ ارے کہاں آ رہے تھے یار؟ مدینہ منورہ. فحضرت العصر بمربد النعام،
असर का वक्त आ गया कहाँ? चौपायों के बाड़े के पास, मदीना मुनव्वरा से बाहर चौपायों का एक बाड़ा था, वहां पहुंचे तो असर का वक्त आ गया। तो सल्ला, तो वहां उन्होंने नमाज पढ़ ली। अजीब बात है कि यहाँ इमाम बुखारी ने नमाज का जिक्र कर दिया, तयम्मुम का जिक्र नहीं किया, हालांकि रिवायत में तयम्मुम भी मौजूद है। जहाँ यह हदीस वर्गी है, बैहक़ी ने रिवायत की है, तो वहाँ तयम्मुम का लफ्ज़ है। अब गुफ्तगू तो सारी तयम्मुम की बात चल रही थी ना, तो चलिए था कि तयम्मुम का जिक्र करते कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, यहाँ सिर्फ बैठे दीजिए फसल्ला, पता नहीं क्यों अल्लाह वाला, समझे ना। लेकिन बहरहाल है क्या कि हज़रत इब्राहिम उमर ने वहाँ क्या किया था? तयम्मुम किया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। सुम्मा दाखिल मदीना, उसके बाद मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। वशम्स मुर्तफ़िअतुन, मदीना में इस हालत में दाखिल हुए जबकि सूरज बुलंद था, यानी नमाज असर का वक्त अभी बाकी था। फलम युइद, तो इआदा नहीं किया, बल्कि वो जो नमाज पढ़ ली थी वहाँ उसी के ऊपर इत्तिफा किया। ये रिवायत नकल की है इमाम बुखारी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर। अब जरा समझ लेना कि जुरुफ जो गए थे ना, वो 6 मील के फासले पर था, लिहाजा मसाफत सफर नहीं थी। तो यह क्या हुआ? पूरा का पूरा क्या हुआ? हज़र हुआ। हज़र में नमाज पढ़ी और तयम्मुम करके पढ़ी। इससे ये बात तो साबित हो गई कि हज़र की हालत में भी तयम्मुम होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहां कैद लगाई थी इज़ा खाफा फौतस सलाह, कि जाए जब होगा जबकि नमाज फौत होने का अंदेशा हो। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तो पढ़ ली बगैर अंदेशे के, क्योंकि जब दाखिल हुए मदीने में तो सूरज बुलंद था, जिसके माना ये कि उनको कोई अंदेशा नहीं था फौत सलाह का। फिर भी पढ़ ली, तो फिर इज़ा खाफा फौतस सलाह के फला जो तर्जुमा के बाप ने कहा वो कैसे साबित हुआ? इसके जवाब में सुर्रा हैरान हुए, परेशान हुए, बेचारे सरगर्दा हुए, समझे ना। लेकिन बाद लोगों ने ये कहा, तौजीह ये की कि जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उमर नमाज पढ़ रहे थे मिरबतुन नाम में, तो वहां उस वक्त उनको गुमान नहीं था कि मैं मगरिब से पहले मदीना मुनव्वरा पहुंच सकूंगा। उस वक्त गुमान नहीं था, खतरा था कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचने का इंतजार करूं और वुज़ू करके नमाज पढ़ने का इंतजार करूं तो शायद मेरा वक्त बहुत हो जाए। तो इस वास्ते उन्होंने वहां पर पढ़ ली। अगरचे बाद में पता चला कि जब पहुंचे तो सूरज निकला हुआ था। तो ये जो कहा गया है ना कि फौत सलाह का अंदेशा हो तो तयम्मुम करें, तो खौफ किसको हो? मुसल्ली को ना। अब ये खौफ वाक़े के नफ्स अम्र के मुताबिक है या नहीं है, इससे बहस नहीं। हो सकता है कि ये खौफ हो और नफ्स अम्र के मुताबिक न हो तो भी जाएगा। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, क्योंकि इनको अंदेशा था, इस वास्ते उन्होंने पढ़ी। बाद लोगों ने ये तौजीह की है तो इमाम बुखारी इसलिए लाए हैं। हो सकता है ये मुराद हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वल्लाहु सुब्हानहु व तआला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जमहूर के मसलक से इस बारे में इख्तिलाफ कर नहीं रहे। जमहूर का मसलक तो यह है कि हाज़र में भी तयम्मुम कर सकता है, चाहे फौत सलात का अंदेशा हो या ना हो, समझे? इख्तिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि जमहूरी के मसलक में ये बात दाखिल है कि भाई देखो हाज़र में भी तयम्मुम करना चाहे तो है तुम्हारे लिए, लेकिन ज़ाहिर है अफजल और मुस्तहब ये है कि इंतज़ार कर लो। अगर पानी मिलने का उम्मीद है और नमाज पानी वुज़ू करके पढ़ने का की तवक्को है तो क्या करो? इंतज़ार करो और फिर उस सूरत में जब पानी मिल जाए तो पढ़ो। तो गोया इंतज़ार करना क्या है? अफजल और मुस्तहब।
لیکن اگر کوئی شخص انتظار نہ کرے، اس افضل مستحب پر عمل نہ کرے اور تیمم کر کے پڑھ لے، تب بھی نماز کیا ہوگی؟ ہو جائے گی۔ دونوں باتوں کو امام بخاری نے ترجمہ الباب میں اس طرح جمع کیا کہ اذا خاف فوت الصلاۃ کا لفظ بڑھا دیا استحباب کے بیان کے، سمجھے نا، لیکن ساتھ عبداللہ بن عمر کا اثر روایت کر دیا جو بیان کرنے کے لیے کہ اگرچہ مستحب تو تھا انتظار کرنا، لیکن اگر کوئی نہ کرے تب بھی نماز ہو جائے گی، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی ہوگی، سمجھے نا۔ تو اس لیے یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری جو ہے جمہور کے مسلک سے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ارے سمجھ گیا بدھو؟ ہاں چلو، اور بیچ میں یہ جو جملہ رہ گیا تھا وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی المریض عندہ الماء، ایک مریض کے بارے میں جس کے پاس پانی موجود ہے لیکن ولا یجد من يناوله، کوئی ایسا آدمی میسر نہیں ہے جو اس کو پانی سے اس کو وضو کرے، پانی تو موجود ہے لیکن بیچارہ معذور ہے بیماری کی وجہ سے، کوئی وضو کر نہیں سکتا، اور کوئی آدمی ایسا موجود نہیں جو اس کو وضو کرائے، تو کیا کرے؟ اب یہ حدیث آگے روایت کی، حدیث پڑھ لی ہوئی ہے نہیں؟ ارے پڑھ لی نہیں؟ چلو، کہتے ہیں حضرت مولا ابن عباس، عمیر مولا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقبلت انا و عبداللہ ابن یسار مولا میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور عبداللہ ابن یسار جو حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہم دونوں آ رہے تھے، آئے اور آ کر ہم داخل ہوئے حتی دخلنا علی ابی جہیم ابن الحارث ابن سمہ، حضرت ابو جہیم ابن حارث ابن سمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم داخل ہوئے، یعنی ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ وقال ابو جہیم، تو ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، کیا کہ اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بیر جمل، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے بیر جمل کی سمت سے، بیر جمل ایک جگہ کا کنویں کا نام ہے، وہاں سے تشریف لا رہے تھے، فلقیہ رجل، راستے میں ایک آدمی ملا، فسلم علیہ، اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فلم يرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب نہیں دیا فوری طور پر، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ قریب اس دیوار کی طرف آپ کو توجہ ہوئے، فمسح بوجهه یدیہ، آپ نے اپنے چہرے کو مسح کیا اور دیوار سے اور ہاتھوں سے ہاتھوں کا مسح کیا، ثم رد علیہ السلام، سے سلام کا جواب دیا، تیمم کر کے جواب دیا۔ اور دوسری روایت میں اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، تو فرمایا کہ میرا دل چاہا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لوں، اس بات سے میں تیمم کر کے جواب دیا۔ ارے سمجھو، اس حدیث سے کئی بہت سے مسائل تفصیل مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ فقہیہ تو جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے، واجب نہیں، ان کے لیے اگر آدمی جلدی کے موقع پر وضو کے بجائے تیمم کر لے تو یہ تیمم کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ جیسے تلاوت قرآن ہے بغیر چھوئے، بے وضو جائز ہے کہ نہیں، لیکن وضو سے پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی جلدی کا موقع ہے جہاں پر آدمی وضو نہیں کر سکتا، تیمم ہی کر لیا تو کیا ہوگا؟ تیمم بھی کر لینا بہتر ہوگا، بالکل بغیر کچھ کیے ہوئے تلاوت کرنے کے مقابلے۔ یہ تسبیحات ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، اس کام کے لیے وضو واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے۔ تو اگر جلدی میں آدمی وضو کے بجائے تیمم کر لے تو کیا ہوگا؟ ایسا کرنا بہتر ہوگا بنسبت کچھ نہ کرنے کی۔
یہ آپ نے سکھا دیا۔ سلام کا جواب دینا، اس میں وضو کرنا کوئی واجب نہیں تھا، مستحب تھا، تو آپ نے اس مستحب کے اوپر براہ راست موقع نہیں تھا وضو کرنے کا، تو کم از کم تیمم کر کے نماز پڑھ وہ جواب دے دیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ سمجھ گیا؟ ایک مسئلہ تو یہ نکلا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ یہ کوئی بات جہاں پر شریعت فقہاء کرام نے تو بھائی یہ دیوار تو کسی اور کی تھی، آپ نے اس کو تیمم کے لیے کیسے استعمال کیا؟ میں نے بتایا تھا، تو اس پر فقہاء کی باقاعدہ بحث کری اور جواب پھر یہ دیا ہے کہ اجازت متعارف، کیونکہ تیمم کرنے سے دیوار پر کوئی نقش نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی نقش ہو بھی جائے تو ہر صحابی اپنی صحابت عظمیٰ سمجھے گا کہ آپ میری دیوار کو استعمال فرمائیں، اس واسطے متعارف اجازت موجود تھی۔ تو جس سے معلوم ہے کہ متعارف اجازت جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی کام کر لینا جائز ہے، سمجھے بھائی؟ باقی وہ متعارف ہو، مصنوعی نہ ہو، یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ متعارف ہے، حالانکہ نہیں، میں تعبیر کے طور پر آپ کو کہہ دیا متعارف، یہ نہیں بلکہ واقعہ متعارف ہو۔ ارے سمجھ گیا؟ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے نکلتا ہے وہ ہے جو امام بخاری نے جس کو یہاں پر بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو تیمم آپ نے فرمایا یہ حضر میں ہونا مدینہ میں ہے نا، تو حضر میں تیمم کی مشروعیت ثابت ہے۔ اگرچہ یہ تیمم نفلی تھا، لیکن جب نفلی تیمم ہو سکتا ہے حضر میں تو فریضے کا تیمم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حدیث لیتا ہے۔ چلیے سوال جی حضرت، یہ حدیث میں تو جو ہے ایک مستحب عمل کے کرنے کے لیے وضو یہ تیمم کیا گیا ہے، کیا کسی واجب عمل کرنے کے لیے جس کا اگرچہ لا الہ خلف ہے لیکن فوت ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ فوت ہو جائے گی، بالکل بعد میں ہو بھی سکتا ہے، جیسے تلاوت قرآن کو چھونا ہے، اگر چھونے کے لیے فوری طور پہ پانی جیسے آدمی کہ وضو کرے قرآن اٹھانا ہے تو کیا تیمم کر کے اٹھا سکتا ہے؟ صورت میں صرف وہ جیسے نماز جنازہ ہے کہ وہ لا الہ خلف وہ فوت ہونے کا ملتا ہے تو وہاں پر جائے، باقی یہ حضرت باب هل ينفخ بيديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأمعنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ جو تیمم کے لیے آدمی مٹی پر ہاتھ مارتا ہے نا تو ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے، تو کیا اس کو پھونک مار کر ہٹائے یا کم کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں روایت میں حضرت عبدالرحمن بن ابزہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اجنب کے فلم مفید الماء، جب مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور مجھے پانی نہیں ملا، تو مطلب پوچھنے کا یہ تھا کیا میں جنابت کی حالت میں بھی تیمم کر سکتا تھا؟ فقال عمار بن یاسر عمر بن خطاب، تو عمار نے حضرت عمر سے کہا اما تذکر، کیا آپ کو یاد نہیں ہے انا کنا فی سفر انا وانت، میں اور آپ ایک سفر میں تھے، فاجنبنا، دونوں کو ہم کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، فاما انت فلم تصلی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، تو سوچ کر کہ جنابت پانی ہے نہیں، جنابت کا غسل کر نہیں سکتے، اور حضرت عمر اس وقت یہ سمجھتے تھے
کہ جنابت کی حالت میں تیمم نہیں ہوتا، کافی نہیں ہوتا ہے، اس واسطے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ اما انا، اور میرا جانے تعلق ہے بتما آپ، میں نے لوٹ لگائی زمین میں، یعنی یہ قیاس کیا کہ جس طرح وضو کے اندر تیمم کیا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں کو مسح کرتے ہیں، تو آگاہ وضو کو مسح کرتے ہیں، تو غسل میں تو پورا جسم دھونا پڑتا ہے، تو اس کا خلیفہ یہ ہوگا کہ پورے جسم کو مٹی لگائی جائے۔ تو میں نے زمین کے اندر لوٹ لگائی تو لی، تو اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انما کان یکفی کا حاصل، تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا۔ تو چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ جو زمین پر مارے، وہ نفخ پی اور ان پر نفخ فرمایا، یعنی اس میں پھونک ماری، پھر اپنا چہرے اور کفین کو مسح کر دیا۔ اب دیکھو یہاں پر نفس کا ذکر ہے نا، پھونک مارنے کا۔ امام بخاری نے یہاں ترجمہ الباب قائم کیا، ہل ینفخ، کیا نفس کرے؟ یہ نفس کرنا مشروع ہے، یہ اس لیے کیا کہ دیکھو یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے، جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس فرمایا، تو اس کی کوشش سے توجیہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں تیمم کرنا بذات خود مقصود نہیں تھا، بلکہ تیمم کا طریقہ سکھلانا مقصود۔ جب سکھلانا مقصود تھا تو چہرہ خراب کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے آپ نے پھونک ماری۔ لیکن جہاں تیمم کرنا ہو تو وہاں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ کو وہاں لگا دیں۔ کوئی کہنے والا یہ کہنا ہے، احتمال جو موجود ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ طریقہ تیمم کا ایک حصہ ہے، تو کیونکہ دونوں احتمال موجود ہیں، اس واسطے حل کے ذریعے ترجمہ کو قائم کیا کہ حل ینفخ کیا جائے، کہ ہاتھ میں کیا پھونک مارے۔ ارے سمجھ گیا ہو؟ جیسے جمہور فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ کوئی ضروری تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی نفس کرے تو اچھا ہے، تاکہ تشبیہ ہے وجہ سے بچے، وجہ چورے خراب معمولی سا غبار لگ جانا وہ کام۔ صلی اللہ علیہ وسلم